اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ جس طرح کہ یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، ان آیات کو اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ آج ہم نے 17 نمبر آیت اور 16-17 اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور ہو سکتا ہے تو 18 نمبر کو بھی ہم دیکھیں انشاءاللہ الرحمن۔ جس طرح یہ ہمارے پیچھے ہمیں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ انسان کے لیے یہ دنیا کی چیزیں ہم نے مرغوب کر دی ہیں، سجا دی ہیں، اس کے دل میں کھبو دی ہیں، اور یہ چیزیں ہیں حب الشہوات، شہوات کی محبت انسان کو لے ڈوبتی ہے، اور اس میں اگر بیلنس رہیں گے، قسط کے ساتھ چلیں گے، اعتدال کے ساتھ چلیں گے، اللہ والے بنیں گے، عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، یعنی ایسے بندوں کے والی صفات جب تم پیدا کر لو گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو اگر تمہیں خواتین ملتی ہیں، نساء ملتی ہیں، تم ان کو چاہت کرتے ہو تو لیکن ایک اعتدال کے ساتھ، اگر اولاد ملتی ہے، مال و بنون، تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے یہ جو انسان کے لیے یہ زندگی ہے اس کو مال اور اولاد سے بہت زیادہ محبت ہے، اور یہ فتنہ ہے اس کے لیے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے ویسے لوگوں کو جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ تو یہاں بھی بتا دیا تھا کہ قناطیر، تمہیں خزانے چاہیے، سونا چاندی چاہیے، اور سواری چاہیے، اور کھیتی باڑی چاہیے، اور بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل ٹھکانہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اور ساتھ بتایا جو یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو مرغوب ہے، اور ساتھ یہ بتایا ان سے بہتر وہ چیز ہے قل اُنَبِّئُکُم، ان کو بتا دو کہ ہم تم کو بتا دیں خیر من ذالکم، جو چیزیں گنی ہیں، ہاں جس بھی انسان سے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات کا، دن رات آدمی تگو دو سر توڑ کوشش کر رہا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، انہی ساری چیزوں کو حاصل کرے گا، گاڑی کرے گا، بنگلہ کرے گا، کھیتی کرے گا، اور زمین کرے گا، بیٹوں کی تمنا کرے گا، کس درگاہ پر جائے گا، اور جو ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توقع رکھے گا۔ تو اللہ رب یہ کہتے ہیں ان سے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربہم، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، جس طریقے سے اس نے بتایا اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، تو میں ان کو، میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو جنات، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے، اس میں ہر چیز ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل میں خیال آئے گا نا اس سے بہتر میں تمہیں دوں گا، بتاؤں گا، وہ بھی چیزیں ملیں گی، سوچو گے تو تمہیں مل جائیں گی۔ لیکن اس دنیا میں، یہ دنیا امتحان ہے، اور اس دنیا میں رہ کر تم نے میرا کہنا مانا، لیکن میں نے تمہیں یہ دکھا دیا، یہ ساری چیزیں سجا دی ہیں تمہارے لیے۔ جو ان سے قناعت کرے گا، جو ان سے دوری اختیار کرے گا، صرف ان کو استعمال کے لیے استعمال کرے گا، جس طرح کہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کیا کہا، اے اللہ ہم اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ تعالیٰ ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے جو تو نے ہمارے لیے سجا دی ہے، سوائے اس کی کہ ہم تو اس سے سوال کرتے کہ ان چیزوں کو ہم اس کے حق کے اوپر ہم استعمال کریں، جو اس کا حق ہے وہ اس طریقے سے ہم استعمال کریں گے، اور تیری توفیق ہوگی، تو ہماری مدد کرے گا تب۔ اور سارے آگے بتا دیا وہ لوگ جو دن رات یہ ان کو نہریں ہوں گی، ان پھر پاکیزہ بیویاں، سب سے بہترین چیز اس دنیا میں بھی ہے، جس کو صالح اور نیک بیوی مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی انسان کے لیے۔
اور وہ گھر میں سکون اطمینان ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ازواج مطہرہ، اور اس سے بھی بڑی بات جو ہے رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو جانا، یہ میرا بندہ ہے، رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں، یہ کام اسٹرگل بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، فخر تو غرور تکبر کا اظہار نہیں کر رہا، یاد الہی میں اپنی زندگی کو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے نہیں ہیں، صرف اللہ کے حکموں کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ہر وقت ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تیری امن میں آ گئے ہیں، تیری پناہ میں آ گئے ہیں، تو جس طرح چلائے گا ہمیں اس طریقے سے چلیں گے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب امن میں آ جاتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، تو یہ اس سے بڑی بات کیا ہے، یہ اس کی پناہ میں آنا، جو وہ کہے گا وہ کریں گے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، باقی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور پھر ان کی صفات کیا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، ان کو مشکلات آ جاتی ہے تو آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، ان چیزوں کے اوپر اب اللہ کے احکام کے اوپر صبر کرتے ہیں، اور سچ بولتے ہیں، سچ بول کر عمل کر کے دکھاتے ہیں، خالی زبان سے نہیں کہتے۔ اور والقانتین، اور جھکے رہتے ہیں، عاجزی انکساری ان کے اندر ہوتی ہے، وہ جھکے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق۔ اور ساتھ یہ بتا دیا، اور جو خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور آخر کار وہ تھک کر پھر بھی ڈرتے ہیں اللہ رب العزت، اور کہ والمستغفرین بالاسحار، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ سے، بات آدھی رات کو سحری کے وقت وہ بات کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ پھر بات کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ بہت بڑی بات ہے اگر سوچیں تو، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اور اہل علم جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، جو صابرین ہیں، صادقین ہیں، قانتین ہیں، اور اللہ کی رات کو راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور آدھی رات کو سحری کے وقت اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ جو تو نے ہمارے لیے انعامات دیے ہیں، ہم سے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دیں۔ اور ان کے دل میں توحید ثابت اور پکی ہو جاتی ہے، توحید اور رسالت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہونا، اور اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، شاہد اللہ، اللہ بھی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انہ لا الہ الا ہو، وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اہل علم وہ قائما بالقسط، اور عدل کو قائم کرتے ہیں، قسط جو ہوتا ہے وہ اور کوشش کرتے ہیں اپنے انصاف کرنے کی، ہر معاملات میں اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، اب حلال آئے حرام آئے اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، ایمان لانا اور اسلام لانا اور آخرت کے اوپر یقین رکھنا، یہ آدمی کا عقیدہ ہونا چاہیے اور سوچ ہونی چاہیے۔ جب انسان کا یہ چیز ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کا ایمان بہت بڑا پختہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا انصاف کو ہر وقت قائم رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ لا الہ الا ہو، سوائے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، هو العزیز الحکیم، وہ غالب اور اس کی حکمت بڑی زبردست ہے۔ اچھا، آگے یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس آیت کو ہم پڑھ دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر آئندہ انشاءاللہ الرحمن اس میں مزید بات کریں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور جن لوگوں نے اہل کتاب نے اپنے پاس جو علم آ جانے کے بعد وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، انہیں اختلاف کیا، اوتوا الکتاب جن کو دی گئی تھی کتاب، جو پہلے لوگ تھے، انسان کے لیے اللہ رب العزت نے دین کو پسند کیا ہے، اسلام کو پسند کیا ہے، جو سورہ بقرہ پہ ایمان پہ اوپر بہت زیادہ زور تھا، اب اسلام کے اوپر زور آ رہا ہے، اور
ساتھ یہ بتایا اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی، ضد مزدی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا۔ اختلاف دین میں نہیں ہے، اہل کتاب نے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی انہوں نے کیا الا من بعد ما جاءہم العلم، ان کو پتہ بھی چل گیا یہ دین اسلام ہے، بغیم بینہم، آپس کی ضد مزدی، آپس میں یہ میں بڑا عالم ہوں، میں بہت زیادہ نیک ہوں، دین کے لبادے پہن کر، جھوٹے لبادے پہن کر اور نیک اور صالح بننا، اور ضد مزدی کے ساتھ یہ اس میں اختلاف کرنا اور لوگوں کو دکھانا اور نہ بات ماننا، ہمیں پتہ ہے یہ دوسرے کو نہیں پتہ، اور یہود کو پتہ چل گیا بھی تھا، جس طرح اپنے اولاد کو پہچانتے تھے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ تھا، اور اس دین سے انہوں نے جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے کیا ہوگا، ان کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے پاس میری بات آ گئی، جن لوگوں کے پاس میرا حکم آ گیا اور پھر وہ یہودی نصرانی اور بنے رہے تو ان کا دین اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور ان کو میری بات کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رسالت کو ماننا یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اس ذات کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، اور فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، یعنی میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں احمر اور اسود کے لیے، یعنی پوری نوع انسانی کے لیے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین مقرر کرے گا، اس کو چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وآخرت میں خسارے پانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، اللہ کو ماننا اور اس آخری پیغمبر اور اس کتاب کو ماننا لازمی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تمام لوگوں کے لیے رسول ہے، باقی جو نبی یا رسولت وہ ایک خاص قوموں کے لیے، خاص طبقے کے لیے، ایک ایک وقت میں کئی نبی آئے ہوتے تھے تو ان کے پاس اور یہ محمد الرسول اللہ پوری انسانیت کے لیے جمع ہے۔ اور کیوں؟ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ کتاب اس لیے بھیجی کہ فرقان جو ان کی کتابیں تھیں ان میں جو انحراف اور تحریف جو ہو چکی تھی اس میں فرق کرنے والی تھی، واضح اس نے بتا دیا، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آئندہ بھی بات کریں گے یہ کیوں اس پہ بات، یعنی صرف اور صرف دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر جو بندہ رہے گا وہی قابل قبول اسلام ہے۔ اور ساتھ یہ بتایا اولی العلم اور فرشتے اس چیز کے گواہ ہیں، اور جو لوگ قسط یعنی انصاف کو یعنی مد نظر رکھتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوں گے، ان لوگوں میں یہ شرائط ہیں یہ کہ کامیابی کی، اور جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے، دنیا کے اپنا مرجع موا بنائیں گے اور اس میں صرف اور صرف ان کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، اعتدال نہیں کریں گے، ان کے لیے بہت ہی خسارہ اور نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ہر چیز کو، اپنے بندوں کی طرح میں پوری میرے نظر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ اور میں یہ جو آخری آیت ہے جس کو ہم نے بھی پڑھا ہے تو اس کا میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، الصابرین، جو صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے ہیں، والصادقین، اور سچے لوگ ہیں، سچ پہ کہتے بھی ہیں، سچ کے اوپر عمل کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، والقانتین، فرمان برداری کرتے ہیں۔ اور اللہ
مسلسل سچ بولتے ہیں، مسلسل صبر کرتے ہیں، مسلسل ہی، اور وہ قانتین کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں ہر وقت رجوع میں رہتے ہیں، اس کی فرما برداری میں رہتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہے والمنفقین اس میں خرچ کرتے ہیں، اور بخشش طلب کرتے ہیں، والمستغفرین رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں شاہد اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور گواہی دیتے ہیں اللہ ہی معبود ہے، انہ لا الہ الا ہو، سوائے اس کے، فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم جن کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ قائم کیا کرتے ہیں؟ انصاف، وہ قائم بالقسط، وہ انصاف کے ساتھ چلتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، هو العزیز الحکیم، وہ بڑی غالب حکمت والا ہے۔ فرشتے اور اہل اور علم والے لوگ جو ہیں، جو انصاف پر قائم ہیں، انصاف کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی حکمت والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آگے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم، ادراک اور اس کی سمجھ دے دے، اور اس کے اوپر ہم چلیں۔ بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔